اچھا رضا اللہ صاحب، ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی کس طرح یہ ایک جو ہے نا جال ہے جس میں پھنسایا جاتا ہے، تو اسی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ جو معیشت کا معاملہ ہے کسی بھی ملک کی، تو یہ کس قدر عالمی جو معاشی نظام ہے اس پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اور جو عالمی معاشی نظام ہے وہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے ایک ملک کی معیشت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ حسن بھائی ابھی بتا رہے تھے ہمیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے خاص طور پر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت اکانومی کی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کمپیئر کیا اس کو ٹرکش اکانومی کے ساتھ، اور پھر یقیناً آپ انٹرنیشنل مارکیٹس یا انٹرنیشنل کنٹریز کی مختلف اکانومیز جو ہیں ڈیولپنگ ہوں، خاص طور پہ ڈیولپنگ، ان کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. لیکن میں دو چیزیں جو ہیں وہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کے بھی اور ناظرین کے بھی. دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے آج کل، ویسے تو کسی زمانے میں کلاسیکل اور نیو کلاسیکل اکنامک تھیوری دنیا میں چلتی تھی، اس کے بعد کینزین ماڈل آیا اکنامکس کا جو زیادہ گورنمنٹ انٹرونشن پر بیس تھا، انفلیشن، آؤٹ پٹ اور ان امپلائمنٹ کی طرف. لیکن پھر جو ہم دیکھتے ہیں 70s میں جب یہ گولڈ سٹینڈرڈ کی بیکنگ کرنسیز کے پیچھے سے ختم کی گئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹرو ڈالر سامنے آیا. تو پیٹرو ڈالر کے آنے کے بعد کے جو اکانومسٹس تھے، اکانومسٹ وہ بھی جو کہ ایکڈیمک فیلڈ میں ہیں، اکانومسٹ وہ بھی جو کہ گورنمنٹ میں پالیسیز بنا رہے تھے، اور میں ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں، ڈیولپڈ کنٹریز امریکہ سمیت اور ڈیولپنگ کنٹریز. اب اس میں USSR کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھتے ہیں، وہ تھوڑا سا کمیونسٹ اسٹرکچر رکھتے تھے، لیکن اب وہاں بھی کمیونسٹ اسٹرکچر نہیں رہا، یعنی مارکسسٹ اکانومی کی طرف تھوڑا سا بات کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے. جو نئی تھیوری آف اکانومی سامنے آئی وہ آپ کا مانیٹرسٹس کا ماڈل تھا. اور مانیٹرسٹ کا ماڈل جیسا کہ حسن بھائی ہمیں بتا رہے تھے ابھی کہ وہ آپ کی جو کوانٹیٹی تھیوری آف منی ہے نا، کہ پیسے کا فلو، پیسے کی سپلائی، اور پیسے کی سپلائی کی بیسس پہ 3 بڑی چیزیں وہ کہتے ہیں اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو بتائیں گے، اور اس وقت سے لے کے آج تک وہی چیز ہمیں بتاتی ہے اکانومی اچھی ہے یا بری ہے. یہ اب کیپٹلسٹ ماڈل ہے، ہم اس سے 100% ایگری نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو اس کا ماڈل بتا رہا ہوں. اس وقت وہی چل رہا ہے. چاہے کوئی کنٹری کہے کہ میرے پاس اسلامک بینکنگ موجود ہے، چاہے وہ یہ کہے، لیکن ماڈل آف دی اکانومی جو ہے وہ کیپٹلسٹ کی بیسس پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جو 3 میجر انڈیکیٹرز یا ویریبلز اکانومی کے جن کی بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اکانومی اچھی ہے یا نہیں، وہ نمبر 1 آپ کا انٹرسٹ ریٹ، نمبر 2 ایکسچینج ریٹ، نمبر 3 انفلیشن. اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹ بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، ایک دوسرے پر افیکٹ بھی کرتی ہیں. اور کہا تو یہی جاتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل جیسے حسن بھائی بھی بتا رہے تھے انٹرسٹ ریٹ لو کر دیں تو انفلیشن زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ سیونگ سے وہ انویسٹمنٹس میں آ جائیں گی چیزیں، گردش زیادہ پیسے کی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو اپوزٹ کریں، انٹرسٹ ریٹ ہائی کریں، تو ہونا تو یہ چاہیے ان جنرل کہ آپ کی جو انفلیشن ہے وہ کم ہو جائے. تو اس میں 2 پرابلمس ہمیں نظر آتی ہیں اور پوری دنیا میں نظر آتی ہیں جس طرف ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اکانومسٹ ایگری نہیں کرتے سارے کہ کیا ایک چیز کو چینج کرنے سے اس کا افیکٹ دوسری چیز پہ وہی پڑے گا یا نہیں پڑے گا. نمبر 1 کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کئی مرتبہ پڑتا ہے، کئی مرتبہ نہیں پڑتا. انیکسپیکٹڈ ریلیشن ہے ان کا، کئی دفعہ وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، اکانومی سے ہٹ کے فیکٹرز بھی اکانومی کو، اور یہی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، دوسرے ممالک کے فیکٹرز بھی ہیں. ایک چیز تو ہمیں یہ سامنے نظر آتی ہے صاف. اچھا، اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ان 3 کی ویریبلس کو لے کر اور پھر اکنامک ہیلتھ کو لے کے، اگر آپ ایک گراف ڈرا کریں جس میں ایک طرف آپ کے پاس لیٹ سے آپ کا جو وائی ایکسس ہے گراف کا، اس کے اوپر آپ رکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ڈیولپنگ کنٹریز کے تعلقات کیا ہیں. اچھا، ایکس ایکسس پہ رکھتے ہیں آپ اکانومی کی ہیلتھ کیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے اچھے تعلقات ہیں اتنی اکانومی اسٹرانگ ہے، جتنے برے تعلقات ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اتنے ان کے اکانومی ویک ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں کوریلیشن اسٹیٹسٹیکل ضرور ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر تو وہ 3 انڈیکیٹرز ہیں، لیکن آپ یہ پس پردہ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں، پیچھے اسٹوری یہ چلتی ہے. ویسے یہ ایک تھیوریٹیکل گراف ہے، یہ ایکچولی کہیں سورسڈ یا سائٹڈ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک ریلیشن شپ کو شو کرنے کے لیے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، اسٹیٹسٹیکل کوریلیشن ہے ان دونوں چیزوں میں. اسٹیٹسٹیکل کوریلیشن کو اگر ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں، ورڈز کی صورت دیں، ان کو الفاظ کا جامع بنائیں اگر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف جیو پولیٹیکل ایریاز ہیں ایک طرف ان کو رکھیں، دوسری طرف آپ رکھیں کہ ممالک جو ہیں خاص طور پہ ڈیولپڈ کنٹریز، وہ جو کہ بڑی ملٹری پاورز ہیں، بڑی اکنامک پاورز ہیں، جن کی دنیا میں سے ہے کہا جاتا ہے، وہ اداروں پر بھی افیکٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ بڑے جو ادارے ہیں دنیا میں لینڈنگ کے یا جس سے بورو کیا جاتا ہے، اس میں آپ کے پاس IMF ہے، ٹھیک ہے، پھر مختلف بینکس ہیں، ریجنل بینکس بھی ہیں، ورلڈ بینک بھی ہے، پھر آپ کے جو مختلف پیکٹس اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں جس طرح GSP پلس کا ایک پریفرنسز کا ایگریمنٹ ہے.
اس سے آگے چلیں تو فری ٹریڈ اگریمنٹس جو ہیں مختلف ممالک علاقوں میں، اور پھر کچھ کلبس ہوتے ہیں مثلا لنڈن کلب اور پیرس کلب جس سے ہم لونز لیتے ہیں، کچھ ممالک کا کنسورشیم، ان سب پہ بھی یہی بڑے ممالک امریکہ اور اس کے الائز کہہ لیں آپ، وہ کسی نہ کسی صورت میں ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لاجیکل بات ہے. اچھا لیکن ابھی ہم حال ہی میں یہ دیکھ رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، پچھلے 10 سال کہہ لیں آپ، کہ اس میں ایک دوسرا ایمرجنگ بلاک سامنے آ رہا ہے، چائنا کا، رشیا کا. اب انہوں نے بھی اپنی اکنامک انسرکلمنٹ شروع کر دی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں نا کہ جب سی پیک کا معاملہ آتا ہے تو سی پیک میں چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اب یورپین یونین نے تقریباً 340 to 350 بلین ڈالرز کا ایک کمپیٹیٹیو آف سی پیک ایشو کرنے کا پلان بنایا، کہ ہم اس کے مقابلے میں ٹریڈ روٹس دیں گے. وہی جس طرح آپ نے ذکر کیا نا سورہ قریش کے حوالے سے، وہ ٹریڈ روٹس کی کتنی امپورٹنس بنتی ہے. تو وہ ٹریڈ روٹس چھیننا چاہتے ہیں چائنا سے کیونکہ کمپیٹیٹیونیس ہے دنیا کی مارکیٹس میں. تو یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ابھی جو یہ ڈیموکریسی سمٹ کے حوالے سے جو یو ایس اے نے کال کی ہوئی، ورچوئل کانفرنس سے کال کی ہوئی ہے، اس میں امریکہ اور چائنا دونوں پاکستان کے بازو کھینچ رہے ہیں اور کھینچتے رہے ہیں اس معاملے میں. کیوں؟ وہ کہتا ہے، چائنا کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ، چائنا کہہ رہا تھا نہ جاؤ، امریکہ کہہ رہا ہے آؤ میرے پاس، امریکہ کہہ رہا تھا آؤ میرے پاس. مطلب یہ دو پوزیشنز ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اکانومی کی بیسس پہ پاکستان کو، یا ان کے اکنامک انفلوئنسز اتنے اسٹرانگ ہے کہ پاکستان کو وہ مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا صاحب، یہیں میں ایڈ کروں گا بات. ابھی ریسنٹلی جو اب نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے بھی جو پیش کی گئی ہے، اس میں ہمارے ڈاکٹر معید جو یوسف ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی پالیسی یہ طے کی ہے کہ ہم کیمپنگ میں نہیں جائیں گے، ہم کسی ایک کیمپ میں نہیں جائیں گے. تو کیا پاکستان واقعی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی کیمپ میں نہ جائے اور کھڑا رہ سکے درمیان میں؟ ڈاکٹر صاحب کویسچن بہت اچھا ہے. این ایس اے معید یوسف کا یہ جو کہنا ہے نا کہ پاکستان کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک آپ کا آفیشیل اسٹیٹڈ پالیسی تو ہو سکتی ہے، یا کم از کم آپ کی وش ہے، آپ کی وم ہے، لیکن ان ایکچوئل پریکٹس جو آپ کے جیو پولیٹیکل افیئرز ہیں، بائی لیٹرل تعلقات بھی، ملٹی لیٹرل تعلقات بھی، اور گلوبل تعلقات بھی، اور یہ گلوبل اکنامکس میں بھی ہمیں پرابلمس نظر آتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں، پرابلمس بہت زیادہ ہیں ہر جگہ پہ ہیں. اس طرح ٹرکی کی ابھی بات ہو رہی تھی نا، حسن بھائی بتا رہے تھے. اب ٹرکی میں دیکھیں لیرا بھی پلنج کیا، نیچے گر گیا، انفلیشن بھی بہت ہائی ہے وہاں پہ. اچھا انہوں نے جو بورونگ کی ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور بورونگ جو ان کی جو لون کے اوپر پھر ڈیفالٹس ہوئے ہیں وہ بہت ساری ایسی بورونگ ہے جو کہ فارن انویسٹر سے کی ہوئی، یا اب یوں کہہ لیں کہ باہر کے جو لوگ ہیں، باہر کی جو اینٹیز ہیں وہاں سے بورونگ موجود ہے. اسی طرح پاکستان کو بھی دیکھیں، اگر آپ تو ہماری جو ٹوٹل ڈیٹ ہوتا ہے، ویسے تو ہمارا تقریباً 1/3 ایکسٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے، 2/3 جو ہوتا ہے وہ انٹرنل ڈیٹ ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کی جا سکتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے ریئلسٹیکلی اسپیکنگ کہ آپ ایک سائڈ پہ یا کسی سائڈ پہ نہ جانے کی نیوٹرل پالیسی اپنانے کی کوشش کریں؟ اس وقت دنیا میں جو اسٹریٹجک تعلقات، اور ویسے ہسٹری آف دا ورلڈ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ نیوٹرل رہ نہیں سکتے، آپ کو کسی ایک یا دوسری سائڈ پہ کچھ نہ کچھ ٹلٹ شو ضرور کرنا پڑتا ہے. پاکستان یہ دیکھ چکا ہے اپنی 50 سالوں میں کہ امریکہ کی طرف 100% ٹلٹ کر کے نقصان ہی رہتا ہے، اور امریکن انسٹیٹیوشنز یا امریکن بیکڈ انسٹیٹیوشنز ان کے ساتھ تعلق، صرف انہی کے ساتھ تعلق رکھ کے پاکستان نقصان میں رہا ہے. تو کچھ پاکستان کا شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، چائنا ایز اے گروئنگ اکانومی اس کے ساتھ بھی بن رہا ہے، اور چائنا کے الائز دوسرے بھی تو ہیں نا پھر، اور باقی ممالک بھی، ریجنل ممالک جن میں ٹرکی بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، وہ اس طرف تھوڑا سا اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں تھوڑا سا کہ ہم اس سائڈ پہ جانا چاہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بیلنسنگ ایکٹ تو ہے، جس طرح کی اکانومی ایک بیلنسنگ ایکٹ ہی ہوتی ہے. آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایکولیبریم حاصل کریں، بیلنس حاصل کریں، لیکن کیا وہ پاسبل ریئلٹی میں ہے؟ حقیقت میں وہ ہوتا نہیں، اس کے قریب قریب آنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. یہ رضا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا، جیسے انہوں نے گراف کی بات کی تھی نا کہ جن ملکوں کے ویسٹ سے اچھے ریلیشنز ہیں ان کی اکانومی جو ہے وہ امپروومنٹ کی طرف جاتی نظر آتی ہے. اور میں آپ کو اگر ان کی ایگزامپلس دوں، کچھ بڑی سیدھی ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے، کہ ون آف دی بیسٹ اکانومی جو ساؤتھ امریکہ کی، آپ کو پتہ ہے ساؤتھ امریکہ کے زیادہ تر نیشنز ہیں ان کا امریکہ سے ہمیشہ مقاسمت کا معاملہ ہی رہا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ پر کیپٹا کے لحاظ سے بیسٹ اکانومی ان کی چلی ہے، اور وہ چلی کو بیسٹ ڈیموکریسی قرار دیتے ہیں. چلی سے ان کے بہترین ریلیشنز ہیں، اور چلی کی اکانومی بڑی بہترین ہے. اسی طرح اگر آپ مسلمان ممالک کی بات کریں تو پچھلے 10-20 سال میں اگر ہم اکانومیز دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی پیچھے جا رہی ہے، ٹرکی کی اکانومی پیچھے جا رہی ہے، کیونکہ ٹرکی سے آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مسائل ہیں. اس کے علاوہ ایران کی اکانومی آپ کے سامنے ہے. اوپر کس کی جا رہی ہے آپ دیکھیں،
انڈونیشیا کی جا رہی ہے، مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اتنا کوئی ریلیونٹ ملک ہے نہیں جیو پالیٹکس میں. اور کس مسلمان ملک کے اوپر جا رہی ہے، ایجپٹ کی بڑی اچھی اکانومی جا رہی ہے. اگر آپ کمپیریزن سی سی کے دور کی بات ہے، وہ بھی ایک پورا ایک چیپٹر ہے کہ کیوں اس کے اوپر جا رہی ہے. آپ ایون اب اگر آپ فیوچر پراسپیکٹس دیکھیں تو یو اے ای، سعودی عرب، وہ اپنی اکانومی شفٹ کر رہے ہیں، آئل سے نکل رہے ہیں. تو ہمارے بڑا یہ بہت واضح ہو جاتا ہے. ایون اگر ہم نان مسلم ممالک کی بھی بات کریں، جیسے ہم نے پہلے کیا، وینزویلا کا اس وقت کیا حال ہوا ہے، اور اس سے آپ کو پتا ہے امریکہ کا کیا معاملہ ہے. تو یہ اگر ہم فیکٹس دیکھیں تو بہت واضح ہو جاتی ہے. اور انٹرنیشنل پریشر کی آپ نے بات کی تو وہ ہمارے سامنے ہے. ابھی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا سری لنکن والا. جاپنیز اخبار ہے ایشین نکی، اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اب آپ کو پتہ ہے جاپان اسی اتحاد کا حصہ ہے ویسٹ کا، تو وہ اب اس چیز پہ شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو کسی طرح اس طرح کریں. اور جو ان کے پریشرز ہیں آپ کے سامنے، ایک انڈیا کے اخبار میں ایک آرٹیکل آیا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ اس وقت بہترین موقع ہے ہمارے پاس، پاکستان کی جو اکانومی کے حالات ہیں، کہ ہم پاکستان کی اس کا فائدہ اٹھائیں. بلکہ جو ہائبرڈ وار کی، ففتھ جنریشن وار کی بات ہوتی ہے، اس کا اکانومی جو ہے وہ بنیادی ٹول ہے کہ کسی ملک کو آپ نے گرانا تو آپ کیسے گرا سکتے ہیں. اور انڈیا سے اس وقت بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی حالات ہیں ان کا کیسے فائدہ اٹھا کے وہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں.